اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مطلب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اب آپ سب لوگ میرے ساتھ مائک کھولیں تاکہ جلدی سے ہم ان کو ریوائز کر کے نئی حدیث پہ جائیں. ٹھیک ہے. انما الاعمال بالنیات. إنما الأعمال بالنيات. اور اس کا میننگ یہ ہے کہ بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، مطلب ایوری تھنگ ڈپینڈ آن آور انٹینشنس. ٹھیک ہے. پڑھیے اس کا ترجمہ. بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1 ہے، یہ اس کا ریفرنس پر ہے. اس کے بعد ہے حدیث نمبر 2. اور سب ماشاءاللہ سے سب اسٹوڈنٹس جو ہے نا اچھے بچوں کی طرح بالکل ایکٹیو اور فوکسڈ ہو جائے. ٹھیک ہے. ریویژن میں پھر بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق. اور معنی ہے اس کا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ ہماری حدیث نمبر 2 تھی. اب 3 کی طرف چاہتے ہیں. یہ ہے ہماری حدیث نمبر 3. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ. مفتاح الجنت الصلاۃ. یہ تھوڑی سی بڑی اور ڈفرنٹ ہے. مفتاح الجنت الصلاۃ. مفتاح الجنت الصلاۃ. نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی چابی ہے. صحیح مسلم. Key to paradise is prayer. جی دا کی ٹو پیراڈائز از پریئر. اچھا اب یہاں پہ ہم ریویژن کر رہے ہیں تو میں تھوڑی سی بات آپ لوگوں کے ساتھ کرتی چلوں. ایک پرسن تھا تو وہ جو ہے نا جہاں پر ڈیڈ باڈیز کو واش کیا جاتا ہے وہاں اس کو لایا گیا. تو وہ جو ہے پورا کا پورا اس کا جو پوری باڈی تھی وہ بالکل بہت اچھی تھی، بالکل صحیح، لیکن اس کا جو فیس تھا اس کا کلر بہت ڈارک ہوا تھا اور اس کے منہ میں سے اسمیل آ رہی تھی. وہ مر چکا تھا، زندہ تو نہیں تھا، اور اس کو نہلانے کے لیے لے کر گئے تھے. تو جب انہوں نے ویسے تو اس کو سارا جو ہے جیسے ایک میت کو غسل دیتے ہیں یا ڈیڈ باڈی کو شاور دیتے ہیں انہوں نے دے لیا، لیکن جو اس کا جب وہ فیس کی طرف اس کے فیس کو واش کروا کے، کیونکہ وضو بھی کرواتے ہیں نا، تو اس کو جب فیس کو واش کرنے لگی ہیں تو اس کے منہ میں سے اتنی زیادہ اسمیل تھی اور اس کے چہرے کا رنگ اتنا بدلا ہوا تھا کہ بہت ڈر لگ رہا تھا. تو جیسے تیسے بھی تھا انہوں نے پھر جلدی اس کا منہ باندھا اور اس کو کلین کیا اور پھر اسے جو ہے نا تیار کیا اور اس کو جیسے دفن کرنے کے لیے بھیج دیا. اور جو وہاں پہ لوگ تھے جہاں پر یہ غسل وغیرہ ہوتا ہے وہاں پہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے وہ جو منہ میں سے اسمیل نکلی تھی وہ اتنے دن وہ اسمیل وہاں پھیلی رہی کہ یہاں تک کہ ہم نے اتنے سپرے کیے، اتنی کلیننگ، اتنی واشنگ کی اراؤنڈ کے سارے ایریاز کی، ان کمروں کی، ان جگہوں کی، کہ کئی دن تک وہ اسمیل نہیں گئی. اتنی زیادہ اسمیل اور اتنی بیڈ اسمیل پھیلی ہوئی تھی. تو جب پتہ کروایا گیا کہ مسئلہ کیا تھا جو ایسا ہوا ہے کہ جب ایک بندہ مر چکا ہے اور اتنی مطلب کہ ایسا یوزلی ہوتا نہیں ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا دنیا میں بہت سارے لوگ دنیا سے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ کسی سے اتنی کراہت ہے کہ اس کے پاس کھڑے نہ کرے، اتنی سوالہ اس کا چہرے کا رنگ اس قدر بدل چکا ہو. تو جب پتا چلا تو یہ کنفرم ہوا، اس کے بارے میں پتا یہ چلا کہ وہ پرسن جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. اب یہ دیکھیں کہ باقی سب چیزیں تو اپنی جگہ ہیں کہ جب ایک انسان نماز نہیں پڑھتا تو مسلمان اور کافر میں فرق ہی نماز کا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی کہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. تو ہماری نماز جو ہے نا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بننی چاہیے. ہمیں جب کبھی پریشانی ہو اتنی اچھی کوالٹی کی اچھی نائس طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھیں
کہ ہماری پرسنالٹی کو جو بے چینی ہے ہمارے اندر وہ سکون آ جائے، اندر تک ہمیں پیسفل فیل ہو. ایسے تھوڑی ہے نا بچوں کہ جلدی سے نماز پڑھنی، وضو کیا کوئک جا کر ایک دم، اور اچھی طرح سے کوہنیاں بھی واش نہیں ہوئی، ایلبوز فیس ایچ اینڈ ایوری تھنگ پراپرلی واش نہیں ہوئی، جلدی یہاں واپس آئے اور جانماز پہ کھڑے ہو گئے اللہ اکبر، اور کوئک اوپر نیچے موومنٹس ہو رہی ہیں، نہ پراپر سجدے ہو رہے ہیں، نہ پراپر رکوع ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ رکوع کا، سجدے کا اور درمیان میں جو سجدوں کے بیٹھتے ہیں سب کا ایکول ٹائم ہوتا ہے. اور نماز تو آپ کی پرسنالٹی کا بتاتی ہے، ریفلیکٹ کرتی ہے، بتاتی ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے. تو نماز بیسیکلی آپ کی پرسنالٹی کو امپروو کر رہی ہوتی ہے، اس میں پازیٹیو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے پرسنالٹی کی، ایک پوری ایکسرسائز بھی ہے، اللہ تعالیٰ سکون بھی دیتے ہیں، پھر آخرت میں ہم عذاب سے بچ جائیں گے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پہلے یہ واقعہ سنا تھا کہ نو میم. اب کتنا ڈر لگ رہا ہے نا؟ جب سے مجھے پتا چلا ہے مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، مجھے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسی اذان ہو جائے نا، میں جتنی جلدی ہو میں نماز ادا کروں. یہ لگ بات ہے کہ کبھی کوئی ایسی رکاوٹ آ جائے یا کوئی کام آ جائے، چونکہ میری تو ملٹیپل رسپانسبلٹیز ہیں. اب آپ تو بچی ہیں نا، تو آپ کی اتنی رسپانسبلٹیز تو نہیں ہے، آپ کی تو لائف ماشاءاللہ سے مزے کی ہے. ٹھیک ہے علینا، آئمہ آپ نے کیا کہنا ہے بیٹا؟ میم اگر اذان کے وقت سر میں دوپٹہ نہ لے تو پھر موت کا فرشتہ گھوم رہا ہوتا ہے نا. اس سے متعلقہ میں نے کبھی کوئی حدیث بیٹا پڑھی نہیں ہے، اور اگر تو اذان ہوتی ہے آپ اپنے سر کو ڈھانپ لیتے ہیں تو اچھی بات ہے. اور یہاں تک علماء کا اس بات میں پایا جاتا ہے کہ اگر سر کور سپوز نہیں بھی ہے تو اس درجے کا گناہ نہیں ہے، جیسے کہ آپ کو یہ بات اب پتا ہے. یہ والی بات کو پہلے آپ ویریفائی کریں، میں چیک کر کے آپ کو بتا دوں گی، ادروائز میری نالج میں نہیں ہے اور ایسی بات تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ لے لیں، کور کر لیں ہیڈ تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کور ہوا سپوز تو اتنے گناہ کی بات نہیں ہے. یہ اس میں علماء کی جو ہے یہ رائے پائی جاتی ہے. تو بہرحال یہ کہ آج سے جی بتائیں. میم اگر ہم لیں تو ثواب ہوتا ہے؟ ہاں اگر ہم لیں تو اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اگر نہیں لیتے تو گناہ نہیں ہوتا. صحیح. تو آج سے بچوں پرومس کرتے ہیں ہم سب کہ انشاءاللہ جب بھی اذان ہوگی ہم فوراً نماز پڑھا کریں گے. بے شک کبھی تھوڑی دیر ہو جائے گا، راستے میں کہیں ادھر ادھر ہیں، پھر بھی جیسے ہی ہم گھر پہنچیں گے یا گھر واپس آ جائیں گے، یا اسکول میں بھی اگر آپ کو موقع ملے تو وہاں پہ بھی آپ نماز پڑھ سکتی ہیں. تو نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنی، نیور ایور، کبھی بھی نہیں. نماز ہمیشہ انشاءاللہ پڑھنی ہے. نماز بہت زیادہ پروٹیکشن کرتی ہے انسان کی. ٹھیک ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یہ بے حیائی اور برائی سے بچاتی. کوئی شر آپ کے پاس آ ہی نہیں سکتا اگر آپ نے اچھے طریقے سے وضو کیا ہو اور نائسلی آرام سکون سے نماز پڑھی ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی بہت خوش ہوں گے، اور دنیا میں آپ کے لیے کوئی چیز جو ہے نا، کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان سنتے تھے نا تو سب کے لیے پھر اجنبی ہو جایا کرتے تھے، تو بس ان کو پھر فکر ہوتی تھی کہ وہ جلدی سے نماز ادا کریں. تو یہ ہماری اس چیز کی ہو گئی. اس کے بعد ہے ہماری حدیث نمبر 4. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تغضب. چلے پڑھیے سب. لا تغضب. غصہ نہ کرو. غصہ نہ کرو. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو غصہ نہیں کرو. اور سب سے بڑا ریسلر وہ ہوتا ہے، سب سے بڑا پہلوان اور سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو معروف صدقات. کلو معروف معروف صدقات. ہر نیک کام صدقہ ہے. ہر نیک کام صدقہ ہے. آپ کو لگتا ہوگا نا کہ جو آپ نے چیریٹی کی ہے وہی صدقہ ہے. نہیں جی، ایوری ایکٹ آف کائنڈنس از اے چیریٹی. تو صرف چیریٹی ہی صدقہ نہیں ہوتی میری جان. جو صدقہ ہے نا اس کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں، بہت ساری کائنڈز ہیں. جیسے کہ آپ سپوز آپ اپنے
मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपने पेरेंट्स की तरफ देख के स्माइल करते हैं या वो आपकी तरफ खुश होकर स्माइल करते हैं, तो ये भी जो है सदका है। अच्छा, आप अगर किसी को कोई आपसे कहता है ना मैंने ये काम करना है, मशवरा लेता है जैसे, और वो कंफ्यूज है मैं करूं या नहीं करूं, अच्छा है या बुरा है, व्हाट शुड आई डू, कंफ्यूज है वो, और आप उसे ये मशवरा देते हैं बिल्कुल अच्छी नीयत के साथ कि आप सारी बात उसकी सुन के उसे मशवरा देते हैं कि हाँ ये अगर कर लो तो अच्छा है, ना करो तो ऐसे। आप अगर ऐसे अपने तौर पे जैसे आपको समझ आएगी आप गाइड करते हो, मशवरा देते हो, तो ये सदका है। फिर अगर रास्ते में कोई रुकावट पड़ी है, कोई स्टोन पड़ा है, कोई चीज ऐसी जो आपको लगता है हर्ट कर देगी ना गुजरने वाले को, घर में, बाहर, स्कूल में, कहीं पर भी, किसी एक जगह स्पेसिफिक नहीं करना कि रास्ते से उठानी है, रास्ते से उठाने का तो बहुत ही सवाब है, वो कोई भी रास्ता हो, चाहे घर का, चाहे बाहर का, चाहे स्कूल का। अब आपने वो कोई रुकावट जो हर्डल है उठा दी, वहां पे कांटे थे या स्टोन था या आपको लगता था कोई स्लिप हो जाएगा, सपोज केले का छिलका, तो आपने उठा दिया, आपको उसका भी सवाब मिला। तो हर जो नेक काम है सबका है, ठीक है, ये नहीं सोचना कि सिर्फ चैरिटी सबका है। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तहासदू, ला तहासदू, हसद ना करो। हसद ना करो। हसद ना करो। नहीं, ये हमारी हदीस नंबर 6 थी। और हसद ना करो मतलब क्या ना करो, मुझे बताएं इसका क्या, हसद का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश या उर्दू में? जेलस। डू नॉट जेलस नहीं होना ना, ठीक है, किसी से भी जेलस नहीं होना, इजी वर्ड्स में, क्योंकि जो जो हसद है ना ये हमारी नेकियों को खा जाता है, तो हमें तो अपनी गुड डीड्स वेस्ट नहीं करनी ना। उसके बाद है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआउ हुवल इबादतु। जी, दुआउ हुवल इबादत। दुआ ही दुआउ हुवल इबादतु। और दुआ ही इबादत है। दुआ ही इबादत है। और जब लास्ट टाइम हम लोगों ने दुआ के बारे में डिस्कस किया था, तो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे, वो दुआ से रेलिवेंट थे, और मैंने आपको ये बताया था बच्चों कि दुआ कभी भी करनी नहीं छोड़नी, और इसकी मैंने रीजन बताई थी। आप में से कौन बताएगा कि मैंने क्या रीजन बताई थी कि दुआ के क्या 3 फायदे हैं, 3 एलिमेंट्स निकलते थे ना हमारी बात में से। मैं रिपीट कर देती हूँ, लेकिन ये आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है, क्विज में या कॉम्पिटिशन में, इसलिए गौर से सुनो। जी बेटा, किसी को मालूम है तो बताएं। मैम मैं बताऊं? जी बेटा बताइए। मैम ये दुआएं पढ़ना नबी करीम की सुन्नत है, अल्लाह ताला खुश होते हैं और हमें भी सवाब मिलता है। जी बिल्कुल, सवाब मिलता है, और दुआ करना भी नेकियों में शामिल है, सही। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में जो हमें फरमान मिलता है, जिसमें से 3 पॉइंट्स निकलते हैं जो हमारी डेली की लाइफ के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नमाज भी एक दुआ की ही किस्म है, ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे की दुआ कबूल हो जाती है, जो उसने मांगा है उसे मिल जाता है। ये है पहला पॉइंट कि आप जो मांगो आपको वो मिल जाए, ठीक है। दुआ के साथ 3 तरह का अल्लाह ताला जो है ना सुलूक करते हैं, या दुआ को अल्लाह ताला हमारी तरफ से जब दुआ जाती है अल्लाह के पास, तो दुआ को अल्लाह ताला 3 तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। पहली बात ये है कि या तो हमारी जो दुआ जो हमने मांगी होती है वो कबूल हो जाती है, जो हम मांगते हैं हमें मिल जाता है। दूसरी बात ये होती है कि या तो दुआ हमारी कबूल नहीं होती, और होता फिर ये है कि इसके इक्वल, इस चीज के जो तो हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, इसकी इक्वल जो चीज होती है वो ये होती है कि हमारी कोई परेशानी, कोई मुश्किल, कोई प्रॉब्लम, कोई बला जो है, कोई टेंशन अल्लाह ताला जो है वो टाल देती है हमारी दुआ करने की वजह से। सपोज जो मैंने मांगा है वो तो नहीं मिल रहा, लेकिन उसके ऑल्टरनेट में अल्लाह ताला क्या कर रही हैं कि मैं सपोज खुदा ना खास्ता मेरे से कोई बीमार होने वाला है, तो अल्लाह ताला उस बीमारी को पहले ही, होने से पहले ही टाल देते हैं। कोई मुसीबत, कोई टेंशन, कोई चोट लगनी, अल्लाह ताला उस चीज को पहले ही जो है वो रोक देते कि ये ना लगे। और कोई बला, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी परेशानी, कोई बाहर हम निकले, कोई हमें कोई ऐसा नुकसान पहुंचने वाला हो, तो अल्लाह ताला वो चीज हमसे टाल देते हैं। तो इस, और वैसे भी जो है ये मतलब ये दूसरा अल्लाह ताला का हमारी दुआ के साथ जो है वो
रिस्पॉन्ड करने का दूसरा पॉइंट है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन इसके ऑल्टरनेट में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमारी कोई मुसीबत है, परेशानी है या बला अल्लाह ताला ने डाल दी। तीसरी चीज जो होती है वो ये होती है कि ना तो दुआ कबूल होती है और ना ही कोई मुसीबत परेशानी वगैरह टलती है, बल्कि होता क्या है, अल्लाह ताला इस दुआ को कबूल करने की बजाय आखिरत में इस दुआ को हमारे लिए स्टोर कर लेते, जखीरा कर लेती हैं। और ये बाकायदा मैंने आपको जिक्र किया था, ये मुस्नद अहमद की हदीस है। तो जब हम आखिरत में जाके, जो भी कोई बंदा है, हम या कोई बंदा आखिरत में जब जाएगा तो अल्लाह ताला के सामने जब हाजिर होगा और इतना माउंटेन, पहाड़ जितना बड़ा जो है वो अजर देखेगा, थवाब देखेगा कि इतना ढेर जो है थवाब और अजर का लगा हुआ, तो अल्लाह ताला से पूछेगा कि इतना थवाब और अजर मुझे कैसे मिला। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे ये तुम्हारी वो दुआएं हैं जो दुनिया में मैंने कबूल नहीं की थी, इसका अजर तुम्हें मिला है। तो बंदा कहेगा कि काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ना हुई होती। तो ये आपके सामने है। फिर मैं आपको क्यों बता रही हूँ बार बार कि दुआ करें, लेकिन दुआ को फोकस होके करें। कभी भी गफलत से दुआ नहीं करनी कि दुआ मांगी जाने अल्लाह ताला ये दे दें वो दे दें, लेकिन दिमाग कहीं और है। आप जब भी करें दुआ तो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह ताला की हमदो सना करें, फिर आप दुआ मांगें, इंशाल्लाह वो ऊपर भी जाएगी दुआ और आपकी दुआ कबूल भी होगी। बगैर दुरूद शरीफ के तो दुआ ऊपर भी नहीं उठती ना, ऊपर भी नहीं जाती। तो ये तरीका है दुआ का। और वैसे भी अगर सुबह में आप बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम 3 बार पढ़ लेते हैं सुबह और 3 बार असर के बाद पढ़ लेती हैं, तो जमीन और आसमान के अंदर कोई भी चीज आपको नुकसान नहीं दे सकती। ये इंशाल्लाह मैं आपको दुआ जो है ग्रुप में भेज भी दूंगी। आपने लाजमी ये सुबह भी पढ़ लिया करनी है, फजर के बाद या स्कूल जाने से पहले पढ़ लिया करनी है, और फिर असर के बाद भी पढ़ा करनी है। ये हर किस्म की बीमारियों से, दुखों से, परेशानियों से बचाती है। अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह अपनी हिफाजत में रखेंगे। ठीक, उसके बाद अगली हमारी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तबागदू, ला तबागदू, डू नॉट हेट वन, एक दूसरे से बग़ज़ ना रखो। आप लोग इसे पढ़ रहे थे ना बच्चों, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसका तलफ्फुज देख लो। एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो, ठीक है। बुग़्ज़ बा के ऊपर जैसे पेश होती है ऐसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मरउ, पढ़िए, अल मरउ मन अहब्बा, जी, अल मरउ मआ मन अहब्बा, इंसान उसके साथ होगा जिससे उसने मोहब्बत की। अभी पढ़िए, आप अरबी भी पढ़िए और उर्दू भी। अलमरउ मआ मन इंसान उसके साथ होगा इंसान इसके साथ होगा जिससे इसने मोहब्बत की। जी, a man will be with those whom he loves। तो अब आप ये देख लें कि दुनिया में भी आपको जिसके साथ मोहब्बत है, तो आप ये फिर सोचना चाहिए आपको कि आपको जिसको आप लाइक करती हैं, लाइक करते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जो भी स्कूल में या आपके कजन्स में, जो भी टीचर्स और स्पोर्ट, तो आपको जो अच्छा लगता है तो आप चेक करें कि आप वो पर्सन कैसा है, ठीक है। चेक करें कि वो पर्सन कैसा है, अच्छा है। अगर दुनिया में आप उसके साथ हैं तो आखिरत में भी फिर आप उसके साथ हैं। और अगर सपोज जो पर्सन आपके साथ है और वो गुनाहगार है, उसकी नमाजें छूटती हैं, वो जो है नमाजों की केयर नहीं करता, तो फिर इसका मतलब है आपकी हैबिट्स भी वैसी की वैसी बन जाएगी ना। यस मैम, यस मैम, यस मैम, जी। यस मैम। इसी तरह अगर कोई इंसान नमाज की बहुत केयर करता है और अच्छे काम करने की कोशिश करता है, बैड बिहेवियर नहीं यूज करता, उसके साथ आप रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी नमाजें भी रेगुलर हो जाएंगी। तो ये जो है ना, इसमें एक बहुत बड़ा फ्रेज है जो इंग्लिश में बोला जाता है, अ मैन इज नॉन बाय द कंपनी ही कीप्स।
انسان پہچانا کس چیز سے جاتا ہے؟ اپنی صحبت سے. جیسی اس کی کمپنی ہوگی، جیسے اس کے سراؤنڈنگ میں لوگ ہوں گے، وہ ویسا ہی ہو جائے گا. اور کوشش کریں اپنی پرسنالٹی کو اتنی اچھی بنائیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہمیں چاہیے کہ ہم ویسے ہی بننے کی کوشش کریں کہ ہر دوسرا پرسن ہمارے ساتھ بیٹھنا، ہم سے بات کرنا، ہم جو ہے ہمارے ساتھ رہنا جو ہے وہ انجوائے کرے، اسے اچھا لگے، اسے لگے کہ وہ اچھا سیکھ رہا ہے. نہ کہ ہم شیطان کے دوست بنے. ہم آپس میں انسان اتنے اچھے دوست بنے کہ شیطان ہمیشہ کے لیے جالس ہو جائے اور کبھی بھی وہ سکسیسفل نہ ہو. ہم شیطان کو کیا ہے شکست دیں اچھے انسان بن کے. جیسی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسی زندگی گزاریں. اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے حدیث نمبر 10 ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقی، پڑھیے باقی آپ ساتھ ملا کے پڑھیے، اتقی اللہ اتق اللہ حیثما کنت حیثما کنت کنت اتقی اللہ حیثما کنت اللہ سے ڈرو جہاں اللہ سے ڈرو جہاں بھی رہو. fear Allah fear Allah wherever you are. Fear Allah wherever you are. ابھی آپ کو اس حدیث سے کیا چیز سمجھ آتی؟ مطلب کہ ہم لوگ جہاں بھی ہو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور ہم جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے تو بڑے اچھے بنے، ٹھیک ہے، اور لیکن جب ہم اکیلے ہوں تب ہم بیڈ تھنگس کریں تو پھر کیا ہوگا؟ بتائیں نا کہ ہم لوگوں کے اندر تو جب بیٹھے ہوں تو ہم اچھے انسان بنے، سب کچھ اچھا اچھا کریں، ٹھیک ہے، اور جب ہم اکیلے ہوں تو ہم ساری کی ساری جو مطلب ہم بیڈ تھنگس کریں تو پھر اس کا کیا نقصان ہوگا بتائیں؟ میم ہم اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ناراض اور بھی گناہ بھی دیں گے. اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے جی. آپ کو میں بتاؤں اس کے حوالے سے ہمیں ایک حدیث ملی، ناراض ہوتے کوشش کرتی ہوں آپ کو آسان لفظوں میں بتاؤں. ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے فرمایا میں اپنی امت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. دیکھیں کتنی بڑی جو ہے وہ نیکیاں ہیں نا، پہاڑ کے برابر، صحیح. تو اللہ تعالیٰ ان کو فضا میں اڑتے ہوئے ذرے کی طرح بنا دیں گے. ثوبان رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کا حال ہم سے بیان فرمائیے اور کھول کر بیان فرمائیے تاکہ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہم ان میں سے نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں نا کہ ایک مطلب قیامت کے دن ایسے پرسنز کی سچویشن ایکسپلین کر رہی ہیں کہ ان کی نیکیاں جو نا ماؤنٹینز کی ایکول ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو نا جیسے ریت کے ذرے نہیں ہوتے ہوا میں ایسے ان کو اڑا دیں گے ان کی نیکیوں کو. تو جو صحابی ہیں انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں نا پھر کہ ایسا کیوں ہوا، اتنے بڑے ماؤنٹین ان کی نیکیوں کے اور اللہ تعالیٰ نے ایسے اڑا دیے تاکہ ہم بچ جائیں، ہم وہ نہ کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو کہ وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہی ہیں، مطلب کہ وہ لوگوں میں سے ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور تمہاری قوم میں سے ہیں. وہ بھی راتوں کو اسی طرح عبادت کریں گے جیسے تم عبادت کرتے ہو، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب تنہائی میں ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گی. تو کیا بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہم ہی جیسے لوگوں میں سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہماری ہی قوم کے لوگوں ٹائپ کے لوگوں میں سے ہوتے ہیں. وہ راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں جیسے ہم، اب اسپیشلی رمضان میں کیسے کوئی بھی تراویح نہیں چھوڑنا چاہتا، یوزلی ہر کوئی جو ہے تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے اور نماز عشاء کی ہے باقی نمازیں،
تو ہم سب مل کر ایک ایسا ماحول بنا ہوتا ہے، اور ویسے بھی گھر میں کسی کو نماز پڑھتا دیکھے تو دوسرا بندہ چاہتا ہے کہ میں بھی نماز پڑھ لوں، کسی کو دیکھ کے یاد آ جاتی ہے، تو ایک اچھا ماحول بنا ہوتا ہے کہ عبادت تو وہ کر رہے ہوں گے جیسے باقی سب لوگ کرتے ہیں، لیکن whenever they are alone، جب بھی کبھی وہ تنہا ہوں گے تو وہ حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے، مطلب وہ سارے کام جو اللہ کو نہیں پسند۔ تو بیٹا جہاں کہیں ہم اکیلے ہوتے ہیں نا، وہاں ہمارے ساتھ یا تو رحمان اللہ کی ذات ہوتی ہے یا پھر ہمارے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں ان میں سے کون جیتتا ہے۔ اگر تو ہم اکیلے ہیں کہیں پر اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ رہے، تو یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب کے بیچ میں بیٹھ کے نیکی کرنا کیا نیکی ہوئی اگر ہم اکیلے جو ہیں تو اس وقت نیکی نہیں کر رہے، ٹھیک؟ تو اس لیے ہمیں چاہے رات دن یا لوگوں کے بیچ میں ہو، کوئی بھی ٹائم ہو، کیسا بھی وقت ہو، ہمیں اکیلے ہو یا سب کے ساتھ ہو، ہمیں ہمیشہ اللہ سے ڈر کے رہنا ہے۔ اور جب ہم اللہ سے ڈر کے رہیں گے نا تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری ایسے ہی حفاظت کریں گے کہ دنیا کی کسی اور انسان کی شاید اللہ نے نہ کی۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے نا کہ یہ بندہ ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ سمجھتا ہے، میرے ڈر کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا، اس کو پتا میرا ایک رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ فیلنگ ہی بہت پسند ہے انسان کی کہ اس کو پتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جس سے میں نے ڈرنا ہے، تو غلط کام نہیں کرنا اور اللہ سے ہی مانگنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم جہاں کہیں بھی دنیا میں ہونا بچوں، ہمیں اکیلے ہو یا لوگوں کے بیچ میں ہو، ہمیں گناہ نہیں کرنا، بس یہ یاد رکھیں۔ اور یہ حدیث شاید ہماری اس کورس میں آئے گی یا نہیں۔ ایک اور بات بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مومن، ایک مسلمان، ایک مومن جو ہے، مسلمان تو ہم عام اردو زبان میں بولتے ہیں، ویسے تو مومن جو ہے اس کو کہتے ہیں، ایک مومن یا مومنہ جو بھی آپ سمجھیں، کہ ایک مومن سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور ہم کتنے آرام سے مذاق مذاق میں جھوٹ بول جاتے ہیں۔ ہمیں جھوٹ بھی نہیں بولنا اور ہمیں کوئی گناہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں بھی رہو۔ ہمیں نہیں ایسا بننا کہ ہمیں ماؤنٹین جیسی ہماری نیکیاں ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو ہوا میں اڑا دے، ہمارے پاس کچھ نہ بچے، کیونکہ جب جس کی نیکیاں ہی ہوا میں اڑ گئی تو آخرت میں اس کے پاس پھر جنت تو نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنت کا وارث بنا لے، اور ہم جہاں کہیں بھی رہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی ہی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔